218 ہجری میں خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا۔ اس وقت جب خلیفہ مامون رشید اس نے معتزلہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کے یہ سرکاری قانون جاری کر دیا کہ سرکاری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے معتزلہ جو بات پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مانا جائے گا، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی قاضی ہو، سب کو اسی فیصلے کو ماننا پڑے گا، اسی مطابق فتویٰ دینا پڑے گا، ہر عالم کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کا مخلوق ہے۔ سارے عالموں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا کیونکہ فتنہ بہت ہی خطرناک تھا، آزمائش بہت سنگین تھی، لوگوں نے اپنے ایمان کو اندر چھپایا، زبان سے ظاہر کر دیا، جو لوگ چاہتے تھے اس کو انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل، ان کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی، ان کی آزمائش انتہائی زیادہ سخت تھی، ان کے پیچھے پوری اہل سنت والجماعت کی پوری لشکر اور پورے سارے عوام تھی، ان کا امتحان انتہائی سخت تھا۔ تو انہی کی موقف کے پیچھے یہ بادشاہ اور معتزلہ کا گروہ تھا۔ ان سے مطالبہ کیا گیا، احمد بن حنبل تم اعتراف کر لو کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے بالکل صاف طور سے کہہ دیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دو تو میں مان لوں گا، مجھے فلسفہ گوارا نہیں، میں فلسفے اور رائے کی بنیاد پر یہ مان نہیں سکتا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مامون رشید نے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا سزا کا، اور ان کے لیے جیل کا فیصلہ کر دیا۔ جب ان کو زنجیروں میں جکڑ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا تو اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مامون کے انتقال کے بعد معتصم باللہ جب خلیفہ بنتا ہے تو وہ اس سزا کو برقرار رکھتا ہے۔ 2.5 سال تک انتہائی پرتشدد سزا، انتہائی سخت سزا سے دوچار کیا جاتا ہے۔ جیل میں تنہائی میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر جیل سے بار بار نکال کر کے وقفے فوقفے سے ان کو کوڑا لگایا جاتا ہے۔ ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینہ انتہائی سخت دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کی جاتی ہے، اور کوڑوں کی بارش صرف ایک جلاد نہیں کرتا ہے، جلاد تھک تھک کر کے باری باری کئی جلاد ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن صرف ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ کوئی مجھے قرآن سے ایک دلیل دے دو، حدیث سے ایک دلیل دے دو، میں اس دلیل کو مان کر کے یہ تمہاری بات کو قبول کر لوں گا، ورنہ مجھے فلسفہ گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے استقامت کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، رائے ماننے کو تیار نہیں ہے، فلسفہ مارنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ان کو اس پر قائم رہنے میں جس چیز نے ان کی تائید کی اور جس چیز نے ان کو حوصلہ دیا، جیل میں ایک چور کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک چور جس کا نام ابو الحیثم تھا، وہ جیل میں داخل ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بہت مشہور چور ہوں، میں کئی بار پکڑا گیا اور کئی بار مجھے سزائیں دی گئیں، تقریباً چوری کی وجہ سے تعزیری طور پر مجھے 18,000 سے زیادہ کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن میں اپنے باطل پر رہنے کے باوجود، میں غلط ہونے کے باوجود میں کوڑے کی مار کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہوں۔ تو کہیں آپ صحیح اور حق پر ہونے کے باوجود اپنے موقف سے نہ ہٹ جانا، تمہارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ تم ثابت قدم رہو۔ تو یہ چیز امام احمد بن حنبل بعد میں بتاتے ہیں کہ اسی چیز نے مجھے سب سے زیادہ حوصلہ کیا، ورنہ میرے جسم میں تو یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہیں جسم پر جب کوڑوں کی بارش ہو تو کہیں میں پھر نہ جاؤں، کہیں میری زبان سے یہ نکل نہ جائے اور میں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ مار کھانا کوئی آسان بات نہیں، بیان کرنا آسان ہے لیکن اسے کوڑوں کی بارش کو سہنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے چور کی بات کو سنا تو مجھے یہ حوصلہ آیا کہ وہ چور ہونے کے باوجود اتنے کوڑے کھا سکتا ہے اور اپنی عادت سے نہیں باز آ رہا ہے، تو میں حق پر ہونے کے باوجود کیسے باز آ جاؤں۔ بعض جلادوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ ایسے کوڑے ان کو مارے گئے کہ اگر ہاتھی کے اوپر مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی چنگھاڑ اٹھتا، ہاتھی چیزنے لگ جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے صرف یہی نکلتا تھا کہ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل دے دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ یہ ہے استقامت۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا نعمت سے نوازا، جب ان کو کم سے کم 15-16 سال تک اس سزا سے دوچار کیا گیا، 2.5 سال جیل میں رکھا گیا، اور پھر جیل سے عوام کے دباؤ کی وجہ سے ان کو جیل سے نکال دیا گیا، لیکن جیل سے نکالنے کے بعد پھر ان کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا، نہ ان کو درس و تدریس کی اجازت تھی، نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی، نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے تھے، اس طرح تنہائی میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک نیک خلیفہ آتا ہے جس کا نام متوکل باللہ تھا، اس نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو
اپنایا اور معتزلہ کو سزائیں دی، معتزلہ کے سوچ کو، اس کی فکر کو ختم کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل کا احترام بھی کیا اور احترام کے ساتھ ان کو بری بھی کیا، ان کو آزادی بھی دی۔ اس کے بعد ان کی درس و تدریس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر لوگوں کا مجمع ان کے سامنے لگنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ سزائیں سے دو چار ہو رہے تھے اس وقت ان کی عمر 54 سال تھی۔ یہ بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ ایک آدمی اگر 25-30 سال کا ہو تو اس کے لیے سزا کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہے 54-55 سال کے بعد اور اس کے بعد 50-60-70 سال کی عمر چل رہی ہے، ایسے حالت میں وہ اتنے سخت سزا کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کس قدر ہم کو ایمان پر جمنا پڑتا ہے، کس قدر ایمان کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے اور کس قدر ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 77 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی تاریخ کو امام احمد بن حنبل کا بھی انتقال ہوا 77 سال کی عمر میں سن 241 ہجری میں۔ اس وقت مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی۔ ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ سے 13 لاکھ کے لوگ مجمع موجود تھا بغداد کے اندر، جو اطراف سے اور بغداد کے علاقے سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اور خواتین کا مجمع بھی تھا 60,000 سے زیادہ، جو چھتوں پر موجود تھا، جو راستوں میں موجود تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی عزت افزائی کی، اور اسی کو دیکھ کر کے مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کون سا آدمی ہے، نہ تو خلیفہ ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کسی عہدے پر فائز ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا کیوں لگی ہوئی ہے۔ ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جانا پڑا کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے غور کیا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی دعوت برحق ہے۔ انہوں نے اپنے کفر سے توبہ کیا، اپنے یہودی مذہب سے، اپنے عیسائی مذہب سے توبہ کیا، اور تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔